بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، عالم اسلام امت مسلمہ کی تاریخ گواہ ہے کہ یہود و نصارہ نے ہمیشہ سے مسلمانوں کے معاشرے میں منافقہ اور آستین کے سام پیدا کرتے رہے ہیں۔ کفر کے مقابلے میں مسلمانوں کی کمزوری اور شکست اکثریت اپنے مسلمان نما منافقین کی وجہ سے ہی ہوتی آئی ہے۔ موجودہ دور میں بھی امریکہ یہود ہمیشہ غریب اور ترقی پذیر ممالک میں سیاسی طور پر ڈبل گیم کھیلتے ہیں۔ وہ اپنے CIA اور دیگر ایجنسیوں کے ذریعے ڈبل ایجنٹس تیار رکھتا ہے جو دونوں طرف کھیلتے ہیں۔ یہ کھیل دنیا میں یہودی لابی کی اپنے تھنک ٹینک اور اعلیٰ منصوبہ بندی کی سازش کا حصہ ہے۔ یہ مقامی سیاست اور عوام کی نفسیاتی اور نظریاتی دینی جہالت، آپس کے فقہی اور علاقائی تعصبات، غربت اور نام نہاد جمہوری نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں جس میں گھوڑے گدھے کے ووٹ برابر ہوتے ہیں۔ اس طرح کسی بھی لیڈر کی شخصیت کو تیار کرتے ہیں، خریدتے ہیں اور عوام کے سامنے اس کی شخصیت پرستی کی عوام میں پیری مریدی کی صورت میں پہلے سے موجود ہے۔ اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میڈیا کے ذریعے فروغ دیتے اور اسلامی ٹچ دے کر اسے امت مسلمہ کا واحد نام نہاد لیڈر بنا کر دنیا کے سامنے ڈرامہ رچایا جاتا ہے۔ اس کی فنڈنگ کی جاتی ہے، میڈیا کے پروپیگنڈے کے ذریعے اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کے حق اور مخالفت میں بیانات دیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ لیڈر ہمارا دشمن ہے، اس سے ہمیں خطرہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی یہودی لابی اعلیٰ منصوبہ بندی کے تحت ان ممالک میں اپنے ایجنڈے کے مطابق اپنے تیار کردہ لیڈر کے لیے عوامی جذبات اور ممبران پارلیمنٹ کی منڈی سے خرید کر حکومت میں اثر و رسوخ حاصل کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے اسلامی ممالک میں خلاف اسلام قوانین بآسانی پاس ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے ہماری نام نہاد آزادی و غیرت، جس کے لیے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دی گئی تھی۔ ہم بظاہر آزاد پاکستان و آزاد قوم کہلاتے ہیں، لیکن حقیقت میں غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کی پالیسی انہی آقاؤں کی مرضی کے مطابق طے ہوتی ہے، اسی لیے پاکستانی سیاستدان اور متعدد ادارے اقتدار حاصل کرنے کے لیے امریکہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے منتظر رہتے ہیں۔ اس طرح ہماری ملکی سیاست بیرونی منصوبہ کے تحت شخصی جذبات کو بار کر ایک نام نہاد لیڈر بنایا جاتا ہے اور قوم اندھی بحری شخصیت پرستی کے سحر میں مبتلا ہو جاتی ہے اور نئے نئے جذباتی نعروں سے مسلمانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ امریکہ کے بڑے بڑے لیڈر اسے اہمیت دے کر اسے آسمان پر چڑھا دیتے ہیں۔ میڈیا کے دانشور اسے اہمیت دیتے ہیں، اس لیڈر کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس لیڈر کا عوامی اور سرکاری طور پر بھرپور استقبال کرتے ہیں۔ ماضی کی ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ ناظرین کرام، تاریخ گواہ ہے یہودیوں نے ہمیشہ 50 سال آگے کی منصوبہ بندی کی ہے اور ایک مسمى منصوبہ بندی کے ذریعے مسلمانوں میں منافقین اور ایجنٹس تیار کرتے ہیں۔ لارنس آف عربیہ، مصطفیٰ کمال، انور سادات، جمال ناصر وغیرہ ان اسلام دشمنوں کی تیار کردہ زندہ مثالیں ہیں۔ یہ مسلمانوں میں سے ہی تھے، انہی کے ذریعے مسلمانوں کو غلام بنا کر کنٹرول کر کے دین اسلام کی جڑیں کاٹی جاتی رہی ہیں، لیکن امت مسلمہ دینی و نظریاتی جہالتوں جذبات میں اندھی بحری شخصیت پرستی کے سحر میں بار بار بہہ جاتی ہے۔ اس طرح ہماری قوم کو پانی سر سے گزرنے کے بعد رہزنوں رہنماؤں کا پتہ چلتا ہے۔ اس دھوکہ دہی کے کھیل میں پاکستانی قوم کے 75 سال برباد ہو گئے ہیں۔ اس طرح ہم نے اس زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے جو بے شمار جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، آج تک وہ نظریاتی مقاصد حاصل نہیں کر سکے۔ اس کی واحد وجہ قومی سیاست میں دینی و نظریاتی شعور کا فقدان ہے۔ اس طرح پاکستانی قوم کو 75 برسوں میں بار بار چہرے بدل کر نئے نئے بت دیے جاتے ہیں۔ حقیقت میں یہ غلامی کی زنجیر ہوتی ہے، حالات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ پائے ناکامی متاہ کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساسِ ضیاء جاتا رہا۔